یہ جو بات ابھی فرمائی گئی ہے نا شق صدر کے حوالے سے، یہ بات تھوڑی سی کہہ لیں کہ پیچیدہ ہے، تفصیل طلب ہے. میں دو ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شق صدر کے بارے میں 4 بلکہ بعض جگہ 5 مواقع ملتے ہیں. آپ کی ولادت کے وقت، آپ کی بعثت کے وقت، آپ کی ہجرت کے وقت، آپ کے معراج کے وقت، یہ تو عام ملتے ہیں. لیکن جو محققین سیرت ہیں، جدید بھی اور قدیم بھی، مثال کے طور پہ میں نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا ذکر کیا الشفا کا، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک بار پیش آیا. درایتاً یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، روایتاً تعدد سامنے آتا ہے. یہ واقعات ایسے اور ایسے اشکالات ہر فن میں موجود ہیں. حدیث میں جو اس نوعیت کے اشکالات ہوتے ہیں ان کو ہم مشکلات الحدیث کا عنوان دیتے ہیں. ہم نے اسی سے عنوان مستفاد لیتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے، ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے ہم نے، شائع ہو گیا ہے، مشکلات السیرہ. یہ کوشش کی ہے، پہلی بار شائع ہوا ہے. اس میں ہم نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا اور جدید العہد سیرت نگاروں کا اور خود قاضی عیاض کا حوالہ دیا ہے. لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ روایات تعدد کی ثابت ہیں، موجود ہیں. اب وہ کہاں مغالطہ ہے یہ الگ بحث ہے. لیکن جو اصل سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس کے بغیر نہیں پیدا کیا جا سکتا تھا. ایک تو دیکھیں تکوین اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو یہاں اس طرح زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. بہت سی چیزیں ہیں کہا جا سکتا ہے یوں ہو جاتا، یوں کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مشیت تھی. لیکن اس میں ایک اور باریک سی بات ہے، پتہ نہیں میں واضح کر پاؤں نہ کر پاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا ہلکا سا، پوری بشری صلاحیتوں اور بشری اعزاز کے ساتھ بھیجا گیا. سارے تقاضے بشری آپ کے، بھوک لگتی تھی آپ کو نیند آتی تھی، آپ کو تھکاوٹ ہوتی تھی، آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آپ کو غم محسوس ہوتا تھا، غم میں آنسو ٹپکتے تھے، خوشی میں مسرت کا اظہار کرتے تھے، مسکراتے تھے، آپ شاباش دیتے تھے، آپ غصے ہوتے تھے. سب کیفیتیں انسانی کیفیت، شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے، سب کیفیتیں ہیں. یہ کیوں ہوئے؟ مشرکین کا اور آج بھی مستشرقین کا ایک بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے، بڑا اعتراض، یعنی اسی اعتراض کو دہراتے ہیں، بھئی انسانوں میں سے ایک شخص ہے، وہ نبی کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم کیا کہتے ہیں کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہے، نبی ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے. یہ اسی لیے اعتراض تھا کہ آپ کو بشری حیثیت میں وہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہم جیسا آدمی ہم سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر کسی نبی کو فرشتے کی شکل میں بھیجا جاتا تو اس میں یہ سارے خصائص نہ ہوتے. جب یہ خصائص نہیں ہوتے تو انہی میں تو ہمیں رہنمائی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی ایسی چیز ہے، اسی لیے ہم نے اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے بہت بلندی پہ، جہاں بچوں کا تو ہاتھ کیا جائے، ہمارا بھی نہ ہاتھ جائے، اس لیے کہ وہ مقدس چیز ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہاتھ لگائیں گے تو گناہ میں اضافہ ہوگا. وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بازاری کا لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا آپ کو استفادے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو استفادہ کس چیز سے کریں گے؟ کھانے میں استفادہ کس سے ہوگا؟ جو شخص کھاتا ہو. پینے میں استفادہ کس سے ہوگا؟ جس کو پیاس لگتی ہو. سونے میں استفادہ کس سے ہوگا؟ جس کو نیند آتی ہو، وغیرہ وغیرہ. اس لیے آپ کو بشری جامع میں بھیجا گیا. لیکن بشری جامع میں بھیجنے کے ساتھ اس میں خطا اور نسیان اور غلطی کا امکان موجود ہے. اب غلطی کے امکان سے جو ویسے تو کوئی قباحت نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ کی ساتھ وحی کا رشتہ ہے انسان کا جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بیان کرنے میں بھی غلطی ہو گئی ہو. اس حصے کو ختم کرنے کے لیے تخلیق پیدائشی کی گئی. اگر تخلیق پیدائشی نہ ہوتی تو یہ تمام جو بشری خصائص ہیں اور خواص ہیں وہ موجود نہ ہوتے. لیکن اس کا وہ حصہ حذف کرنے کے لیے پھر ایک چھوٹا سا آپریشن کہہ لیں کر کے اس حصے کو صاف کیا گیا. جہاں تک میں سمجھا ہوں مختصر ترین بات یہ ہے.